کہ فرض کریں اگر ایسا ہو فار دا تو سیک پھر آف ایسے ہو جاتا ہے. آرگومنٹ. جی جی اپنا طاہر صاحب نہیں یہ بات مسلم موت نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ التزامی کا ہونا ضروری ہے. یہ جملہ ہم پڑھ چکے ہیں. یعنی کہ آپ یہ بات اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ ضروری نہیں بس فرض کر لیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے. اور پھر اس لیے انہوں نے چھت کا حوالہ دیا ہے کہ چھت کی بات ہوگی تو دیواروں کی بات آ جائے گی. اس کا مطلب ہے دیواروں کے بغیر چھت قائم ہی نہیں رہ سکتی. دیواریں تو چھت کے بغیر رہ سکتی ہیں لیکن چھت دیواروں کے بغیر نہیں رہ سکتی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ التزامی کا مطلب کیا ہوتا ہے. لفظ التزامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فار سیک آف آرگومنٹ آپ یہ بات کرتے ہیں. اب اس پہ غور کر لیں، مطلب اس میں بحث کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ وہ چیک کر لیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو اگر مجھے غلطی لگے گی تو میں تسلیم کر لوں گا. اب آپ ایگزامپل بھی دیتے ہیں مجھے. آسان لفظوں میں اگر سمجھا جائے تو اس کا یہی مطلب ہے جو میں نے عرض کیا. اچھا اب بھی میری آپ سے بات ہو رہی ہے طاہر بھائی، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے اس کی ایگزامپل بھی دیں التزامی کی. آپ وہ والی لائن پھر سے پڑھ لو نا جو اوپر لکھی ہوئی ہے، التزامی طور پر حضرت مسیح موعود کو بنایا جاتا ہے، تو وہ ہم پٹ کر سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ التزامی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح موعود نہیں ہے. ہاں جی، مطلب کنفرم ہے کہ حضرت مسیح موعود کو اور التزامی طور پہ سوچ سکتے ہیں، پھر یہ مطلب ہوا. فار دا سیک آف آرگومنٹ. نہیں انہوں نے کہا ہے کہ التزامی طور پہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم چھت کی بات کریں گے تو دیواروں کی بات آٹومیٹکلی آ جائے گی، کیونکہ دیواروں کے بغیر چھت قائم نہیں رہ سکتی. اس میں یہی ہے کہ سمجھنے کے لیے یہ مثال کا دینا ضروری ہے، یہ اہمیت ہے ان کے نزدیک. دیکھیے اس سے جو اصطلاحات ہیں، جو لفظ ہیں، ان کے معنی تو نہیں ہم بدل سکتے لغوی لحاظ سے. میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ التزامی طور پر جو کہا جاتا ہے وہ ایک دلیل کو قائم کرنے کے لیے، ایک بات کو سمجھانے کے لیے، فار دا سیک آف آرگومنٹ، ایک ایکسپلین کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے. میں تو صرف اس کا لغوی مطلب آپ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. ایک لے مینس کی طرح ایک عام فہم انداز میں اس کو سمجھ لینا چاہیے. تو باقی یہ فتح اسلام صاحب ہیں، یہ ختم نبوت یونیورسٹی صاحب، وہ بتائیں گے خود ہی. میں صرف اس وہ لفظ کا مجھے التزامی کا اپوزٹ کا مطلب پتا ہونا حقیقی ریئل انڈرسٹوڈ نہیں ہے. کمنٹس من کر دیں. جزاک اللہ. کر دیا ہے. ایک منٹ، اس میں ایک چیز آپ نے کمنٹ بند ہے. جی بند ہے. ہم مانیٹر کر رہے ہیں، کوئی ایسا ہوا تو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اوپن کر دو. اوپن کر دو. اچھا. اور یہ میں کہہ رہی التزامی کا مطلب ہے انڈرسٹوڈ، اور انڈرسٹوڈ نہیں، اس کا آرگومنٹ کو سمجھنے کے لیے انڈرسٹوڈ کرنا. ہاں جی، اور اس کا اپوزٹ ہوگا پھر شک نا. نہیں، التزامی کا مطلب ہے کہ ایک آرگومنٹ کو سمجھنے کے لیے. وعلیکم السلام. التزام کا مطلب ہے کسی اصول پر قائم رہنا، اس کو بنانا اور اس پر قائم رہنا. میں نے ابھی یہ چیٹ جی پی ٹی میں دیا ہے، آپ بھی ہاں جی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سارا کچھ کہنا چاہتی ہے. میں نا صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو نا التزامی ہے، انتظامی نہیں ہے. اس کا نا میر سلیم نے بڑا زبردست کہا تھا انڈرسٹوڈ. جیسے خدا تعالیٰ کی ذات ہے نا، وہ انڈرسٹوڈ ہے، اس کو کوئی کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے ہی ہے. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں احمد ہیں ہی ہیں، ان کو کچھ نہیں ہے. ہاں جی بالکل انڈرسٹوڈ ہے. جی بالکل یہی مطلب ہے. ہاں جی. اور کیوں بس یہ کہنا تھا. اوکے جی، اللہ حافظ. میں ڈراپ کرتے. جزاک اللہ. وہ آپ اپنی تصویر کے اوپر جاؤ گے نا تو ادھر کراس ہوگا. نہیں بیٹھی رہے، اس نے کیا. ہاں جی بیٹھی رہو، بے شک پڑھائی کرو، ہم کھپ رہے ہیں، خود بھی پڑھو کرو. ہاں جی چلیں، یہ تو کلیئر ہو گیا. اور ایک سیکنڈ ذرا دیں. اس ساری عبارت میں ایک وہ نقطہ بہت دے گئے ہیں جس کو ہم نے شاید اگنور کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ انوار خلافت صفحہ نمبر 20، اس حوالہ سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا. تو میرا خیال ہے اس میں ہمیں ساتھ وہ کتاب کا بھی وہ صفحہ نمبر پڑھنا پڑے گا، کیونکہ میرے خیال میں اس سب کی کنجی جو ہے نا
यानी कि जो फाइंडिंग्स हैं वो सारी उस किताब में है, अनवार खिलाफत में जी, 20 पे। जी जी जी, वो भी मियाँ साहब, मजलिस में शामिल है। मेरे ख्याल में कुंजी अब खुल गई, अब और भी कुछ पीछे रह जाता है कि वो इसमें शामिल है और ज़रूरी है वो। और छत का उन्होंने हवाला दिया है कि दीवारें होंगी तो छत होगी ना, दीवारें नहीं छत कैसे रह सकती है। तो फिर भी अगर कुंजी अभी खुली नहीं है तो फिर पढ़ लें और किताबें। मेरा ख्याल है हम शाह से ज़्यादा शाह के वफादार नहीं हो सकते। जब खलीफा सानी ने खुद कह दिया कि अनवार खिलाफत सफ़ा पढ़ें, तो हमें अपनी समझे तो या दिमाग खपाने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने हमने आई थिंक अनवारुल उलूम पढ़ा था दिया उस है दिन, आप हवाला। अगर खोल सकती हैं तो हाँ जी, खोल पढ़ा लें। हुआ हमने आई थिंक ये जिक्र किया था हमने उस दिन, लेकिन अगर पढ़ लें तो अच्छा है, वो जरा रिफ्रेश हो जाएगा नहीं, क्या कहना चाह अनवार अगर ये कंप्लीट होगा तो पढ़ेंगे ना। अनवार उलूम और चीज़ है, अनवार खिलाफत और चीज़ है। उन्होंने ये हवाला दिया है ना इन्वर्टेड कॉमास में, कुरान करीम में जो अहमद की खबर दी गई है उसके मुतालिक मैंने वो आयत पढ़ दी हैं जिनमें अहमद का जिक्र है। और अब मैं खुदा ताला के फजल से बताता हूँ कि इन आयत में अहमद का असल मिस्दाक हज़रत मसीह मौद ही हैं, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सिफ़त अहमदियत की वजह से इसके मिस्दाक हैं। अच्छा, आगे अगर आप आगे इसको पढ़ेंगी नीचे ना, करें, इसको नीचे हाँ जी, करें। हाँ जी, अगर आगे पढ़ेंगी ना तो वो सिफ्त अहमियत अपना अहमद को और वजाहत कर देते हैं कि ये ज़रूरी है। अगर आप आगे पढ़ेंगी ना तो वो भी आ जाएगी बात, ये सिफ्त की जो बात हो रही है। जी, इस हवाले से आपको मालूम है हम कहाँ तक पहुँचे थे। हम पहुँचे थे जी कि मेरे नज़दीक आपकी इस पेशगोई इल्ज़ामी तौर पर इस पेशगोई में आ गई है। बस अगर आपका हज़रत मसीह मौत को ज़िली तौर पर इसका मुस्तक मानना गो, जैसा कि मैं साबित कराया हूँ, ज़िली पेशगोई बग़ैर कराइन के कोई पेशगोई नहीं, इस बात को लाजम कर देता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत साबित किया जाए कि आप इस पेशगोई के मज़ाक नहीं। तो मेरा ये मानना कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई इल्तिज़ामन इस पेशगोई में से निकलती है, बदरजा उला है। उला ये लाजम करता है कि आप भी कुरान और हदीस से साबित करें कि इस पेशगोई के मज़ाक हज़रत मसीह मौद नहीं हैं। लेकिन जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये बहस ही फजूल है। हम में ज़िली और इल्तिज़ामी पेशगोई के मतलब बहस नहीं, बल्कि इस पेशगोई की दलालत मुताबका पर। आप ज़रा हेल्प करें, क्या लिखा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें ज़िल्ली और इल्तिज़ामी पेशगोई की बहस नहीं, हम बहस से निकल कर उसमें ना फंस जाएं। और उसके लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि आप इसके मिस्दाक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित कर दें, और मैं हज़रत मसीह मौद को दो टोक बात करती है। इसमें ना आपको मसीह मौद के ज़िल्ली मौत होने से इनकार करना पड़ता है, और ना मुझे नहीं, पहले बल्कि इस पेशगोई की दलालत मुताबका पर गुफ्तगू है, और इसके लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि आप इसके मिस्दाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित कर दें, और मैं हज़रत मसीह मौत को। इसमें ना तो आपको मसीह मौत के ज़िल्ली मौत होने से इनकार करना पड़ता है। जी अगला कॉलम चलें जी, दूसरे पे, सेंटर वाले पे आ जाए आप। जी सॉरी, क्या मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। दोबारा ना पढ़ दो। पड़ता नहीं, यहाँ तक तो पढ़ लिया था मैंने। इसमें ना हाँ, आपको सेंटर वाले मसीह पे आ मौत के, अब सेंटर वाली लाइन आ गई, ठीक है। और ना मुझे और ना मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौद बदलना मौद बिदलालतुल हाँ इल्तिज़ामी होने से, बेदलाला इल्तिज़ामी। इल्तिज़ामी होने से। ठीक हो हाँ गया। जी। अच्छा जी, दूसरा जवाब आपके इस मुतालबा का वही है जो मैं ऊपर दे चुका हूँ कि इनामी मजमून पर पर बहस उसी सूरत में हो सकती है जबकि इस मजमून लगता है थोड़ा सा मुझे अपने दिमाग के लिए रिपीट करना होगा कि
مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، مولوی صاحب کو حضرت خلیفہ ثانی کہہ رہے ہیں کہ جو ذلی، ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ پیش گوئی کی مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ذلی طور پر مرزا صاحب ہیں، اور خلیفہ ثانی کہہ رہے ہیں کہ ذلیت کی ان کی پرابلم. They're affected. Okay. Sorry. کنٹینیو کریں. اس سے پہلے وہ نے بھی پڑھا تھا انوار النام کا پیج، وہ کون سا تھا پیچھے ذکر ہوا تھا اس میں؟ میں سائٹ پہ ویسے کھول انوار خلافت پیج 20. انوار خلافت. ہاں لیکن وہ انہوں نے حوالہ دے دیا ہے اس کا یہ نہیں کہا کہ ہمیں جا کے ڈھونڈنا ہے. یہ دیکھو نہیں ویسے میں اپنے لیے دیکھ رہا ہوں. انوار کیا تھا؟ خلافت. انوار خلافت. انوار خلافت. میاں صاحب دیکھیں انتظامی طور پہ جو ہے نا وہ تو ہمیں واضح ہو گیا. اب آگے جب آپ پڑھتے جائیں گے تو بحث ہی نہیں ہے. ہاں جی جو ففتھ والا معاملہ بحث ہی نہیں ہے اس میں. جو نہیں میری میں کہہ رہا ہوں کہ جب آگے جائیں گے نا جو ففتھ والا معاملہ ہے نا وہ اور زیادہ کھل جائے گا. لیکن اگر آپ جائیں گے تو وہ جلدی معاملہ کلیئر ہو جائے گا اگر آپ آگے چلتے جائیں. اچھا چلے نہیں ہمیں جلدی نہیں کرنا. میں اجازت چاہوں گا، میں نمازوں کا ٹائم جا رہا ہے. تو بٹ صاحب بیٹھے ہیں، طاہر بھائی بھی بیٹھے ہیں، اپنا بھی بیٹھے ہیں، تنزیلہ بھائی بھی بیٹھے ہیں، کوثر بھی بیٹھے ہیں. تو آپ کریں تو بڑا اچھا لگا. جی میں بھی اجازت چاہوں گا. یہ طاہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے ساتھ نہیں آپ بیٹھے نا، ابھی ایسے نہ کریں بٹ صاحب ایسے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی پڑھ دیں تاکہ نتیجہ ملے تو نکل گیا اگر تاکہ اور وضاحت ہو جائے. لیکن آپ پڑھیں. بٹ صاحب آپ کا نتیجہ ابھی تک جو نظر آ رہا ہے نا، آپ نے بہت جلدی نتیجہ نکال لیا. ہم تو ابھی ادھر پہنچے ہیں، آپ نے سارا نتیجہ نکال لیا، ہم نے نہیں نکالا. میں اسی لیے جا رہا ہوں کہ بٹ صاحب بیٹھے واپس آ جانا. نہیں فیروز صاحب آپ بیٹھے میں جاتا ہوں. جب چھت کا حوالہ دے دیا اور دیواروں کے بغیر چھت قائم نہیں رہ سکتے، میرے نتیجہ نکل گیا. ٹھیک ہے نا. بعض لوگ جلدی نکال لیتے ہیں، بعض لوگوں کو تھوڑی دیر لگتی ہے. کوئی مسئلہ نہیں اس میں، ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. تو آپ کریں رہیں میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. السلام علیکم. جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ چھت والا حوالہ وہ پوائنٹ نہیں ہے. حضور نے کہا ہے کہ ہم میں ذلی اور التزامی پیشگوئی کے متعلق بحث نہیں، بلکہ اس پیشگوئی کی دلالت مطابقہ پرد گفتگو ہے. ٹھیک ہے. کوئک ریویژن جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر جو ہے لاہوری یا مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیشگوئی کے مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ذلی طور پہ مرزا صاحب ہیں. خلیفہ ثانی کہہ رہے ہیں کہ ذلی طور پر ہم ان کو نہیں لے سکتے کیونکہ ایک ہی رسول کا ذکر ہے، وہ اس میں ذات ہے اور وہ مرزا صاحب ہیں. التزامی طور پر میں ان کو شامل سمجھتا ہوں، لیکن ہمارے پاس یہاں پر یہ بحث ہی نہیں ہے کہ ذلی طور پر اور التزامی طور پر. تو چلے میں یہ صفحہ پورا پڑھ دیتا ہوں اب. اچھا ٹھیک ہے. مزے نماز نہیں ہے میں ہماری وہ کریے گا. نہیں وہ چلے کوئی بات نہیں، اگر پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر مجھے اجازت. جی میں پڑھتی ہوں. اوپنائز کیا دکھا رہے بیٹا؟ یہ انوار خلافت آئی تھنک انوار خلافت کا ہی ہے. اس کے حوالے سے حضور نے اس میں احمد کے حوالے سے جو یہ شروع ہو رہی ہے بات، ایک پورا ہیڈ لائن اس میں صفحہ 84 پہ کچھ لکھا ہوا، 83 پہ بھی یہ مطلب مضمون یہاں سے بھی سٹارٹ ہو رہا ہے ایک نیا. اس میں احمد کے مستاق کے حوالے سے میرا عقیدہ اور یہ سب چیزیں. یہ میرا خیال ہے بعد میں پڑھ سکتے ہیں یا دیکھ لیں اگر چھوٹا سا ریویو کرنا ہے. جی بالکل، یہ کیونکہ اب یہ اس کا ایک وہ تسلسل جو ہے نا، کیونکہ دیکھو انہوں نے اگر اس کا ریفرنس دیا ہے نا تو انہوں نے وہ دیکھو انورٹڈ کاماز میں تحریر بھی دکھتی ہے اندر. ٹھیک ہے. ایک مکمل مضمون دے دیا ہے اور اس کے اندر انورٹڈ کاماز میں وہ تحریر موجود ہے اور نیچے ریفرنس دیا ہے کہ انوار خلافت پیج 20 ہے. تو یہاں پر بات ہو گئی کہ ہاں جی ذلی اور التزامی بحث سے نکلا اور یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے.
اب ہم آگے جاتے ہیں. دوسرا جواب آپ کے اس مطالبے کا وہی ہے جو میں اوپر دے چکا ہوں کہ انعامی مضمون پر بحث اسی صورت ہو سکتی ہے جبکہ اس مضمون پر جو انعام دینے والے نے ڈیش 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 مقرر کیا ہے مٹایا ہوا ہے کچھ، اسی طرز پر گفتگو ہو جو اس نے بتائی ہے، ورنہ انعام کا استحقاق پیدا نہیں ہو سکتا. آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک میں یہ ثابت نہ کر لوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مصداق نہیں، اس وقت تک میں آگے نہیں چل سکتا، کیونکہ جب تک جگہ خالی نہ ہو اس وقت تک، یا اللہ اتنی کالز، کیونکہ جب تک جگہ خالی نہ ہو اس وقت تک حضرت مسیح موعود پر اس پیش گوئی کیوں کر چسپاں ہو سکتی ہے. لیکن اس استدلال میں بھی میاں جی نائس ٹون، لیکن اس استدلال میں بھی مثل استدلالات سابقہ کے غلطی پر ہیں. اول تو اچھا نہیں، مجھے یاد آیا میاں جی نے کہا تھا میں پڑھ کے جاتا ہوں، نہیں اچھا، اول تو اس لیے کہ اس وقت گفتگو ایک انعامی چیلنج کے متعلق ہو رہی ہے. وہ چیلنج لغو ہے یا درست، اس سے بحث نہیں. آپ اگر اس چیلنج کو منظور کرتے ہیں تو آپ کو اسی طرز پر منظور کرنا ہوگا جس طرح پر وہ دیا گیا ہے. اگر اس کو لغو قرار دیتے ہیں تو اعلان کریں کہ بوجہ لغو ہونے کے میں منظور نہیں کرتا. یہ نہیں کہ انعام کا دعوے بھی کریں اور موضوع بحث کو بھی تبدیل کرنا چاہیں. جن الفاظ میں انعام کا اعلان ہوا ہے وہ بالکل واضح ہیں اور اردو زبان میں ہیں، کسی غیر ملکی زبان میں نہیں کہ اس کے لیے لغات اور صرف و نحو کی احتیاج ہو، ضرورت ہو. آپ ان الفاظ کو پڑھ سکتے ہیں. انہی باتوں پر جو اس چیلنج میں بتائی گئی ہیں بحث ہو سکتی ہے. یعنی جو آپ کا دعویٰ ہے ثابت کریں، جو میرا ہے میرا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود اس پیش گوئی کے اصل مصداق ہیں اور آپ کا نام احمد تھا. ذرا اسکرول کر لوں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں بہت اچھے سے بتایا ہوا ہے حضور نے اپنا پوائنٹ آف ویو. آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مصداق ہیں اور احمد آپ کا اس میں ذات تھا. آپ اس بات کو ثابت کریں اور وہ تیسری شرط بھی پوری کریں جو آپ کے اس پیش گوئی پر اس قدر زور دینے سے آپ کے دعوے کے لیے جزء لا ینفک ہو گئی. یہ کیا ہے؟ جزء لا ینفک ہو گئی. اور جو انعام کا حقدار ہونے کے لیے جیسا کہ میرے اعلان سے ظاہر ہے بطور شرط کے رکھی گئی تھی. اوکے، یہ انعام کی بات ہوئی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ویسے ہی شرائط قبول کرنی ہے تو انعام تو چیلنج قبول کریں، نہیں تو چیلنج چینج نہیں ہوگا. دوسری وجہ آپ کے اس استدلال کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ دلیل بیان کرنا مدعی کا کام ہے، نہ منکر کا. منکر تو صرف اس لیے انکار کرتا ہے کہ اس کے پاس اسبات کے ثبوت کے کوئی وجہ نہیں. آپ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا اور آپ اس پیشگوئی کے مصداق تھے. میں کہتا ہوں مجھے اسبات کا ثبوت نہیں ملا، اس لیے اس وقت تک کہ مجھے ثبوت نہ ملے میں اسبات کو تسلیم نہیں کر سکتا. اب آپ فرما دیں کہ دلیل مجھ پر واجب ہوئی یا آپ پر. دعویٰ آپ کا اور دلیل میں دوں. میرا کام تو آپ کے دلائل کو اگر وہ غلط ہوں تو رد کرنا ہے. انکار کرنے والے کا یہ فرض نہیں ہوتا کہ وہ انکار کے دلائل دے. اس کی دلیل تو صرف اس قدر ہے کہ اس کے ثبوت نہ ملے. افسوس ہے کہ آپ اصول مناظرہ کی اس قدر واقفیت بھی نہیں رکھتے. کسی شخص کا کوئی خاص نام نہ ہونے کا دنیا میں کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ جلال الدین اکبر کا نام ضیاء الدین تھا تو کیا دوسرے لوگ جو اس بات کے منکر ہوں
इनका फर्ज है कि वो इस बात का सबूत दें कि इसका ये नाम ना इस था, बात या जो शख्स इस सबूत दें कि इसका ये नाम ना था, या जो शख्स कहता है कि इसका नाम ज़ियाउद्दीन था, इसका फर्ज है कि वो सबूत दे कि इसका नाम ज़ियाउद्दीन था। अगर मुनकरीन पर दलाइल देने फर्ज हैं तो वो जिस कदर हवाला जात इसका नाम जलालुद्दीन होने के देंगे, वो शख्स आपके हम ख्यालों की तरह कह देगा कि इनसे ये कहाँ से साबित हुआ कि इसका नाम ज़ियाउद्दीन ना था। इनसे तो ये साबित हुआ कि इसका नाम जलालुद्दीन भी था। बस किसी शख्स के फौत हो जाने के बाद और एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद, जबकि इसके हम उम्र फौत हो गए हों, लाखों करोड़ों नाम जो दुनिया में पाए जाते हैं, इनमें से किसी नाम की नफ़ी भी इससे नहीं की जा सकती। बस सबूत देना उस शख्स के ज़िम्मा होता है जो मुद्दई हो, और इस अमर में आप मुद्दई हैं। आपका फ़र्ज़ होगा कि आप के नाम अहमद होने का सबूत दें, और मेरा फ़र्ज़ होगा कि अगर इनको गलत समझूं तो इनको रद्द करूं। और आपका ये कहना कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं नफ़ी के दलाइल दूं, एक ऐसी बात है जो किसी दकी मजलिस में पेश होने के लायक नहीं, बल्कि जग हंसाई कराने वाली बात है कराने वाली है। दलील नफ़ी की नहीं होती, बल्कि असबात की होती है, सिवाय इसके कि नफ़ी एक ऐसे अमर की हो। जी जी ठीक है, मुझे इसमें तो कोई मतलब समझाया ही गया उनको। हाँ जी, मैंने कहा चले सफ़ा मुकम्मल हो गया तो आगे मियाँ जी कौन थोड़ा सा और पढ़ दें, है। आधा पढ़ दें, और मैं अम्मा को बस देख कर आ रही हूँ, इतना तो पढ़ दें। अब तो नया सफ़ा शुरू होने वाला है। तो मियाँ जी नए सफ़े के 5-6 लाइन्स पढ़ें आप, शाबाश। अमर की हो जिसकी निस्बत दोनों फरीक कायल हों कि वो चीज़ पहले इस तरह वाक़या थी, और एक फरीक मुद्दई हो कि अब इस तरह नहीं रही, जैसे कि दो शख्स एक तीसरे शख्स की निस्बत कायल हों कि वो कल या परसों लाहौर था, लेकिन इनमें से एक शख्स कहता हो कि अब वो वहाँ नहीं। तो इसमें भी ये इस्तिस्ना है कि अगर असबात का पहली सूरत पर ही हो, इस वक्त गारे के आदत के तौर पर हो, तब सबूत मुद्दई के ही ज़िम्मा होगा, क्योंकि वो ऐसी बात का दावा करता है जो गारे के आदत है। और असल में इस बात के बाद जो नफ़ी होती है, इसका सबूत बज़िम्मा मुनकर इसलिए नहीं होता कि मुनकर पर भी दलील देनी वाजिब होती है, बल्कि इसलिए कि यह नफ़ी लफ्ज़न नफ़ी है, वरना दर हकीकत यह भी इस बात ही है, क्योंकि इसमें मुनकर एक मुसलमान फ़रीक़ैन हालत में तगैयर का दावा करता है। लो जी, आधा पढ़ दिए। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह मियाँ जी, बहुत शुक्रिया। तीसरी वजह आपके इस इस्तिदलाल के गलत होने की ये है कि आपने हज़रत मसीह नासरी की हयात और हज़रत मसीह मौत के दावे में जो निस्बत है, वही निस्बत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहमद होने और हज़रत मसीह मौत के इस पेशगोई के मिस्दाक होने में समझ ली है। हालांकि इन दोनों किस्सों में एक निस्बत नहीं कि एक दूसरे पर क्यास कर लिया जाए। वफ़ात व हयात मसीह नासरी अलैहिस्सलाम और दावाए हज़रत मसीह मौत की मिसाल ये है कि एक ओहदा था जिसका हकदार एक शख्स जैद को करार दिया गया था। कुछ मुद्दत के बाद एक शख्स ने उस ओहदे का दावा किया और कहा कि जैद से मुराद एक शख्स मसीह जैद है, क्योंकि जैद तो मर चुका है। वो इस ओहद को किस तरह पा सकता था। इस पर तबन सवाल उठाएगा कि जैद वाकई में मर चुका है।
اگر مر چکا ہے تب بے شک ہم اسباب پر غور کر سکتے ہیں کہ زید سے مراد مسیل زید ہے، اور اگر زندہ ہے تو پھر زید سے مراد زید ہی ہے، پس زید کی موت کے ساتھ مسیل زید کے دعوے کو ایک خاص تعلق ہے، لیکن جس مسئلے پر ہماری گفتگو ہے وہ اور ہے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو اس کے بعد بات ہو سکتی ہے کہ ان کا مسیل آ سکتا ہے، ادروائز نہیں. ٹھیک ہو گیا. چلے اب میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. تو بڑی اچھی ماشاءاللہ معلومات میں اضافہ ہوا، تو اپنی کلاس میں ایڈمیشن کر لیجئے. تو گاہے گاہے ہماری کلاس ہے، علم کی شمع سے روشنی حاصل، علم کی شمع سے تھوڑی تھوڑی روشنی ہم بھی لیتے رہیں گے انشاءاللہ مل کر چلیں گے، مل کر. تو جزاک اللہ، شکریہ آپ کی ٹیم کا. اللہ حافظ، السلام علیکم. اللہ حافظ. میاں جی کو لگ رہا ہے وہ ہماری ٹیم میں نہیں شامل، وہ سب سے پہلے شامل ہماری ٹیم میں. اچھا جی، وہ اور ہے. یہاں یہ سوال ہے کہ ایک شخص زید نے ایک چپر کے متعلق کہا ہے کہ اس کا مستحق بکر ہوگا. اوکے، ایک چیز کے مطلب کوئی چیز کے بارے میں کا چپر. اور کچھ لوگ ایک شخص کی نسبت کہتے ہیں جو خود بھی فوت ہو چکا ہے کہ وہی بکر تھا. کچھ مدت کے بعد کچھ اور لوگ ایک اور شخص کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ بکر تھا اور اس عہدے کا حقدار تھا. اب ان دونوں فریق میں بحث ہوتی ہے. تو یہاں یہ سوال ہرگز نہیں اٹھے گا کہ جن لوگوں نے بعد میں ایک شخص کو اس عہدے کا مستحق قرار دیا ہے وہ پہلے ان لوگوں کے دعوے کی نفی کے دلائل دیں جنہوں نے پہلے دعویٰ کیا تھا. ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ جس شخص کو بکر ظاہر کرتے ہیں اس کی شناخت کرا دیں، یعنی کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرا دیں کہ یہ بکر ہے نا. جب اس کی شناخت دلائل سے اور بعد از مباحثہ ہو جائے تو دوسروں کا دعویٰ تو خود بخود باطل ہو جاتا ہے. یہ کوئی وجہ نہیں کہ چونکہ انہوں نے پہلے دعویٰ کیا ہے اس لیے ضرور ان کو پہلوں کے دعوے کی غلطی کا ثبوت دینا چاہیے. یہ جس شخص کو اس عہدے کا پر کرنے والا بتاتے ہیں، اگر اس کو اس کا مستحق ثابت کر دیں تو دوسرے فریق کا دعویٰ خود باطل ہو جاتا ہے. حضرت مسیح موعود سے پہلے کئی مدعیوں نے مہدویت موعود کا دعویٰ کیا تھا، لیکن حضرت صاحب کا دعویٰ ثابت کرنے سے پہلے ان کے دعووں کو باطل کرنا ضروری نہ تھا. اور موجودہ اختلاف بالکل اسی طرز کا ہے. جس طرح حضرت مسیح نے ایک آنے والے کی خبر دی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے. جس طرح اس پیشگوئی کے پورا کرنے کے کئی مدعی ہوئے ہیں. کیا کر لوں اس کو بعد میں دیکھیں گے. اس پیشگوئی کی نسبت بھی دو جماعتوں میں اختلاف ہوا ہے کہ آیا فلاں شخص پر چسپاں ہوتی ہے یا فلاں پر. ٹھیک ہے، جس طرح اس کو دوبارہ دیکھ لیتی ہوں. جس طرح حضرت مسیح نے ایک آنے والے کی خبر دی ہے، یعنی کہ وہ اسم و آمد والی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے. جس طرح اس پیشگوئی کے پورا کرنے کے کئی مدعی ہوئے ہیں، اس پیشگوئی کی نسبت بھی دو جماعتوں میں اختلاف ہوا ہے کہ آیا فلاں شخص پر چسپاں ہوتی ہے یا فلاں پر. بس جس طرح حضرت صاحب کا دعویٰ ثابت کرنے سے پہلے تمام مدعیان مہدویت کے دعویٰ کو ترتیب وار باطل کرنا ضروری نہیں، اسی طرح اس اختلاف میں بھی ان لوگوں کا دعویٰ باطل ثابت کرنا ہمارے ذمہ نہیں جو اس پیشگوئی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں کرتے ہیں. سو یہ اس کا سمری ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والا دعویٰ ہمیں نہیں کرنے کی ضرورت ہے ثابت. ہاں، چونکہ دونوں فریق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا اور سردار مانتے ہیں، اگر خود آپ کا دعویٰ ثابت ہو جائے کہ میں وہ احمد ہوں جس کا ذکر سورہ صف میں ہے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں رہتا. اب میں پوائنٹ تھوڑا سا بالکل بات کرنے والا، یہ جو پوائنٹ ابھی آخری ہے نا، یہ کافی کرٹیکل. یہ جو دو بلو میں اینڈ ریڈ میں جو ہے، یہ کافی چیزوں کو کلیریفائی کر رہے ہیں
کہ اوور آل ان کا کیا عقیدہ تھا یا اوپینین تھا، سمرائز کر دیا ریگارڈلیس آف ان کی ڈسکشن کس کے ساتھ ہو رہی ہے. ہاں جی. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے بھی بہت سارے مطلب ہم اس طرح سے مطلب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ سوری، مطلب وہ میں یہی ایک منٹ کہہ رہے اماں کو ہیں دیکھ کر آتی ہوں، آپ اس پہ بات کرو. اگر یہ ضروری ہے تو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہو؟ کال آ رہی ہے. ہاں جی آواز آ رہی ہے. اچھا میں اماں کو اس کا اوپن آئز کا فون آ گیا ہے، تو ہاں یہ سمرائز ہوئی ہے اینڈ میں نا. میں اماں کو دیکھ کر آتی ہوں تو اوپن آئز آپ واپس جائیں. یا میں رکتی ہوں وہ آ جائے تو پھر جاتی ہوں. اس میں تنزیلہ یہ جو بحث ہوئی ہے نا، اس کے اندر انہوں نے اینڈ میں سمرائز کیا ہے کہ مولوی صاحب لاہوری کہہ رہے ہیں کہ آپ ثابت کریں کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں شامل. تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ اگزامپلس دے کے کہ اور سب آخر میں یہ کہا ہے کہ اگر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں کہ میں ہی اس کا مصداق ہوں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا. سو کیپ ان مائنڈ کہ انہوں نے جو بھی بحث چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ احمد نبی حضرت محمد ہیں، نشانات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے اترے ہیں، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مصداق کہا ہے. یہ مولوی صاحب نے کہنا ہے، اور خلیفہ ثانی نے بتانا ہے کہ احمد نبی مرزا صاحب ہیں اور نشانات بھی مرزا صاحب پر پورے ہوئے ہیں. جی یہ بات ہوئی ہے. اوکے. اب میں بفرض محال یہ تسلیم بھی کر لیتا ہوں کہ یہ دونوں باتیں ایک ہی سی ہیں، تب بھی آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اگر مان بھی لیا جائے کہ جو دعوے پہلے ہیں اس کا غلط ثابت کرنا ضروری ہے، تب بھی غلط ثابت کرنے کے یہ معنی نہیں کہ اس کی غلطی کے دلائل دیے جائیں، بلکہ صرف یہ مطلب ہے کہ اس کے تائیدی دلائل کو غلط ثابت کیا جائے. پس اگر وفات مسیح کے مسئلے کے دعوے کے ساتھ آپ کے دعوے کو مشابہ بھی سمجھ لیا جائے اور اس کا پہلے فیصلہ ہونا ضروری قرار دیا جائے، تب بھی یہ نتیجہ نکلے گا کہ آپ پہلے اپنے دعوے کے ثبوت دیں اور ہم ان کو رد کر کے پھر اپنے دعوے کو پیش کریں. مگر یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ نفی کا ثبوت ہمارے ذمہ ہے. وفات مسیح کا فیصلہ حضرت صاحب کے دعوے سے پہلے رکھا ہے، لیکن وفات کے ثبوت دینے عقلاً ہمارے ذمہ نہیں، بلکہ اس مباحثے کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے مخالف اپنے دعوے کا ثبوت دے، پھر ہم اس کو رد کریں، پھر ہم اپنے دعوے یعنی حضرت مسیح موعود کی صداقت کو ثبوت پیش کریں، اور پھر مخالف اس کو رد کرے. اور یہی طریق ہے جس پر حضرت صاحب نے زور دیا ہے. مباحثہ ڈیلی بھی میں اسی بات پر حضرت مسیح موعود کا زور تھا کہ حیات مسیح کا ثبوت دینا آپ لوگوں کے ذمہ ہے، میرا ذمہ وفات مسیح کا ثبوت دینا ہے، دینا نہیں، میرے ذمہ وفات مسیح کا ثبوت دینا نہیں. اور یہی بات ہمیشہ غیر احمدیوں کے سامنے پیش ہوتی رہی ہے. اوکے، یہ ایک الگ پوائنٹ ہے، لیکن اس کے اندر یہ میں اس کو پھر بھی ہائی لائٹ کر لیتی ہوں، لیکن اس کا اس سے نہیں ہے اتنا تعلق. اور یہی بات ہمیشہ غیر احمدیوں کے سامنے پیش ہوتی رہی ہے. باقی رہا یہ کہ ہم وفات مسیح کا بھی ثبوت دیا کرتے ہیں، تو یہ اس بات کا اس کا یہ باعث نہیں کہ منکر پر بھی دلائل دینا واجب ہے، بلکہ یہ باعث ہے کہ خدا تعالیٰ نے مسیحوں کا فتنہ دیکھ کر قرآن کریم میں وفات مسیح کا ذکر چھوڑا تھا. ورنہ اگر وفات کا ذکر نہ ہوتا تو عدم ثبوت حیات کی وجہ سے ہم حیات کا انکار کرتے تھے، اور یہ ہمارے مخالفوں کا کوئی حق نہ تھا کہ کہتے کہ عقیدہ چونکہ پرانا ہے اور تم نے چھوڑا ہے، اس لیے اب تم دلیل دو کیوں یہ عقیدہ غلط ہے. ایک بندہ خدا کا جسے حدیثوں میں خضر کہا گیا ہے ذکر قرآن کریم میں آتا ہے، مسلمانوں میں عام طور پر اسے زندہ خیال کیا جاتا ہے، تو کیا اس کی وفات ثابت کرنے کے لیے ہمیں دلیل دینے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اس کی حیات پہلے سے لوگ تسلیم کرتے آئے ہیں. یہ اس بات کا بار ثبوت یا اس کی حیات کا بار ثبوت اس کی حیات کا مدعی کے ذمہ ہے. اسی طرح فلاسفر یونان آسمانوں کی جو تعریف کرتے ہیں کہ پیاز کے چھلکوں کی طرح ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ہیں اور
ان میں فرق نہیں ہو سکتا. پہلے لوگوں کا تو یہی عقیدہ تھا. کیا آپ اسے تسلیم کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو کس دلیل پر؟ کیا صرف اوکے آئی ایم گوئنگ تھوڑا سا زیادہ تیزی سے کیونکہ یہ اتنا وہ نہیں ہے ہمارے اس میں نا. جی پہلے لوگوں کا تو یہی عقیدہ تھا. کیا آپ اسے تسلیم کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو کس دلیل پر؟ کیا صرف اسی وجہ سے نہیں کہ اس کا ثبوت ان کے پاس نہیں، یا تمام مخلوقات کا آپ نے احاطہ کر لیا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساری مخلوق میں اس کا کوئی پتہ نہیں؟ اس قسم کے جنات جو لوگوں کو مختلف اشیاء لا دیتے ہیں اور لوگوں کے سر پر چڑھ کر ان کو دکھ کرتے ہیں، انسانوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، ہمیشہ سے لوگ تسلیم کرتے آئے ہیں. لیکن کیا آپ اس دعوے کو تسلیم کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو کس لیے؟ کیا اسی لیے نہیں کہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس کا ثبوت نہیں؟ ورنہ ان باتوں کی نفی کا ثبوت کیا مل سکتا ہے؟ نفی والے کی دلیل یہی ہے کہ عدم ثبوت کے باعث میں نہیں مانتا، ہاں ثابت کر دو تو قبول کر لوں گا. غرض کوئی پہلو بھی آپ لے لیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس آیت کو چسپاں کرنے کے دلائل آپ کے ذمہ ہیں، اور ہمارے ذمہ آپ کے دلائل کا رد کرنا ہے، نہ کہ اپنے پاس سے نفی کا ثبوت دینا. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور آپ کا اس کے خلاف مطالبہ کرنا. لیٹ می ہائی لائٹ اٹ. انہوں نے کہا ہے، میں پورا پڑھ کے بتا دیتی ہوں. ایک ایسی اور آپ کا اس کے خلاف مطالبہ کرنا ایک ایسی کچی بات ہے کہ میں حیران ہوں آپ نے اس کے پیش کرنے کی جرت کس طرح کی. اگر ہمارا یہ دعویٰ ہوتا کہ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا، اب نہیں رہا، تب بھی بے شک ہم پر یہ ثبوت تھا. لیکن ہم نو اسبات کے قائل ہیں کہ یہ دعویٰ بلاوس. اوکے، اس کے اندر جو تھوڑا سمرائز کیا ہے وہ یہ بات ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مصداق ہیں. یہ لاہوریوں کو ثابت کرنا ہے، یہ دلائل، یہ اس کے جو پروفس ہیں وہ دینے خلیفہ ثانی کے ذمہ نہیں ہیں. اوکے اوکے یا یہاں پر تھی میں. اور وہ دلائل جرح کو برداشت کر لیں گے تو ہم بھی اس بات کو قبول کر لیں گے. اور باقی انہوں رہا نے آپ کا پہلے یہ دینا ہے نا، انہوں نے پہلے دینی ہے نا دلیلیں. انہوں نے دلیل دینی ہے پہلے اور انہوں پھر نے اس کے دینی بعد اور پھر انہوں نے رد کرنی ہے. اور کس پہ دلائل دینے ہیں؟ انہوں نے دلائل دینے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا. جی ٹھیک ہے. اور پھر حضرت مسیح خلیفہ ثانی نے پھر رد کرنا ہے نا، رد کرنا اس کا. جی ایگزیکٹلی. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. جی. اوکے، ریزن وائلیشن آف کمیونٹی گائیڈ. میرے پاس وہ کیوں آیا وائلیشن؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاید وہ میرا کہیں کوئی میرے آئی ڈی میں کچھ مسئلہ ہے تو اس وجہ سے نہ آیا ہو. ہاں جیسے آپ آئے ہیں نا. نہیں، اگر کوئی پرابلم آپ کو ہو آپ کی لائیو کو آپ تو دوسری میں آئی ڈی سے آ جائیں، دوسری آئی ڈی سے آ جائیں، یہ اتر جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو دوسری آئی پرابلم ڈی سے آ نہیں، جائیں. اچھی لائیو ہے لیکن بات سمجھنے کے لیے جو ہے وہ یہ بند نہ ہو جائے نا لائیو. ججا بھائی آپ دوسری آئی ڈی سے آئے نا. چلے ٹھیک ہے. اوکے، میرے پاس وہ آ رہا ہے، نوٹس آ گیا میرے پاس فوراً. اب ختم ہو گیا. وہ اس کو میں نے کیا ہے. اوکے، مجھے کوئی میسج میں بتا دے کہ جب اس طرح سے آ جائے وائلیشن کا تو اب کیا کرنا چاہیے. ابھی ٹھیک تک ہے. کسی نے نہیں. اچھا، ہم اس کو جو ہے نا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اینڈ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے ذمہ کوئی بھی جو ہے وہ دلیل اس لیے دینا نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ احمد نام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ میں نہیں سمجھتا. یہ دیکھو، پہلے آپ اگر ہمارا یہ دعویٰ ہوتا اب نہیں رہا تب بھی تو ہم لوگوں نے اس لیے مطلب خلیفہ ثانی کہہ رہے میں نے اس لیے نہیں دینا دعویٰ. لیکن انہوں نے ابھی پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، تو اب وہ انکار کر رہے ہیں نہیں، اس میں نہیں. اوکے ٹھیک ہے. وہ جو انڈرسٹوڈ جو انہوں نے کہا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ نہ ہی اس میں
صرف ایک ہی کا ذکر ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت مسیح موعود ہیں۔ اوکے، وہ جو انڈرسٹوڈ والی بات ہوئی تھی وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری یہ ڈسکشن کا ہے ہی نہیں، وہ آپ نے ڈائریکٹ ثابت کرنا ہے کہ ان کا نام احمد ہے۔ ہاں جی، دیکھیں یہ سارا مضمون میں نے بھی پڑھا ہوا ہے۔ دو باتیں ہیں جس کو آپ نوٹ کر لیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اس میں ذات کے حوالے سے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہاں پہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی ہے، اس لحاظ سے جیسے اگر کہیں پہ چھت کا لفظ ہوگا تو ہم کہیں گے یہاں پہ چھت کا لفظ ہی لکھا ہوا ہے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ اس چھت کی دیواریں نہیں ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ ان کا صفاتی نام اس میں شامل ہے، وہ التزامی طور پہ ہیں کہ وہ ضروری ہیں، وہ ہیں تو پھر اب یہ اس کی احمد بات تو نہیں ہوئی نا، صفت احمد کے اوپر تو انہوں نے بات نہیں کی، انہوں نے کہا وہ ہے ہی نہیں۔ نہیں، میں نے آپ کو حوالہ بھیجا ہوا ہے، آپ نے پڑھا نہیں۔ اگر میرے پاس اگر مجھے اجازت دے تو میں نے اب چلیں اپنے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اسی سے پڑھتے ہیں، اسی سے سمجھتے ہیں۔ اللہ میاں ہمیں مجھے پتا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، آپ کو بھیجا بھی ہوا ہے تو میرے پاس ابھی بھی میں صفحہ نمبر بتا دیتا ہوں، میں بڑا کرتا ہوں، اپنا کمپیوٹر کھولو۔ اسی سے ہے نا، اسی میں ہے نا، تو آپ نے جو مجھے بھیجے تھے نا، آپ نے اسی سے ہائی لائٹ کر کے بھیجا تو ہم ہائی لائٹ کے بجائے پورا پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہے نمبر 3، پتہ نہیں کون سا صفحہ، کیونکہ لمبا مضمون ہے نا، اس لیے میں نے تو وہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تو میرے یہ پاس اس کا معاملہ ہے نا ختم نبوت بھائی، لمبا مضمون ہے لیکن قیامت کے دن اللہ میاں نے کان پکڑ لینے، تو اس لیے پورا ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اس زندگی یہ ایمان کا معاملہ ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے پورا پڑھ کے سمجھنے کے لیے۔ اچھا جی، اس لیے ہم یہ بھی غلط ہے کیونکہ جیسا کہ کہاں تک پڑھ لیا تھا، یہ تھا نا، ہاں جی، جو ہائی لائٹ کیا آپ نے ادھر تک کی پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ جب کوئی شخص اس دعوے کی تصدیق میں دلائل دے گا اور وہ دلائل جرح کو برداشت کر لیں گے تو ہم بھی اس بات کو قبول کر لیں گے۔ باقی رہا آپ کا یہ کہنا کہ دوست و دشمن 1300 برس سے اس بات کو قبول کرتے چلے آئے ہیں، اس لیے ہم پر بار ثبوت ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جیسا کہ میں پہلے بتا آیا ہوں۔ اب اس کے وہ اور دے رہے ہیں ریزنز کہ کیوں ان کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لاہوریوں نے کہا یہ بات تو پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ اسم آمد میں حضرت محمد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جیسا کہ میں پہلے بتا آیا ہوں کئی باتیں دوست و دشمن تسلیم کرتے چلے آئے ہیں، لیکن اس کا بار ثبوت مدعیوں پر ہی ہے۔ خود حیات مسیح کو مسیحی اور مسلمان تسلیم کرتے چلے آئے ہیں، لیکن اس کا بار ثبوت حضرت مسیح موعود نے غیر احمدیوں کے ذمہ رکھا ہے۔ مسیحوں کے مقابلہ میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ حضرت مسیح کے آسمان پر چڑھ جانا کا ثبوت دو۔ اچھا، آج کل تھوڑی سی ہم لوگ چینج طریقے سے تبلیغ کر رہے ہیں، آج کل ہم ثبوت۔ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ حضرت مسلم موعود نے یہاں پہ کہا ہے کہ نہیں کہا کہ صفاتی نام کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، کہا ہے کہ نہیں کہا اس مضمون میں؟ ابھی تک تو نہیں کہا۔ اوہو استغفر اللہ، میرے پاس جو آپ جتنے صفحات پڑھ چکی ہیں ہر دوسرے صفحے پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ میں پہلے جو سطریں ہیں اس میں لکھا ہوا ہے، آپ کہہ رہی نہیں کہا۔ پہلی سطر جو اس مضمون کی ہے کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے ابھی تک نہیں لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر نہیں لکھا ہوا۔ بھائی بات تو سن لیں، نہیں، آپ نے غلط بات کی ہے، آپ پڑھ چکی ہیں پھر کہیں نہیں لکھا ہوا، لکھا ہوا اس مضمون کے اندر۔ میں نے غلط بات کی ہے، میرا کوئی ایجنڈا ہے، میری بات تو سن لیں۔ مضمون میں بار بار یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صفت کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ ارے میری بات سنیں گے، انہوں نے کہا ہے جی وہ جذباتی ہو گئے ہمارے بھائی، وہ نہیں میں پڑھتا ہوں، ایک منٹ میں پڑھتا ہوں۔ اب آپ نے دیکھیں ابھی تک آپ میری پوری بات کر لیں گے، اب میری بات کر لیں پھر اس کے بعد پڑھ لیجیے گا۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے جو ہے نا یہ سارے دلائل بیچ میں دیے، لیکن اینڈ میں انہوں نے کہا ہے کہ التزامی طور پہ شامل ہونا، ذلیت طور پہ شامل ہونا، وہ اس کے اندر ضروری نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ نہیں آپ نہیں سمجھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ذلی طور پہ شامل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ذلی طور پہ شامل ہونا بے معنی ہے اس لحاظ سے۔ پوری امت شامل ہے، ہاں جی، انہوں نے کہا پوری امت شامل ہے صفت کے طور پہ، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، صفت کے طور پہ پوری امت شامل ہے۔ اوہو، ذل کے طور پہ لکھا انہوں نے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں صفت کے طور پہ، صفت اگر صفت کے طور پہ لیں گے تو پوری امت شامل ہے۔ نہیں، ذل کے طور پہ لکھا ہے، صفت کے طور پہ نہیں لکھا، پڑھیں آپ دوبارہ۔
इसलिए उन्होंने कहा है कि ज़िली तौर पे अगर हज़रत मुस्लिम का जिक्र आए तो वो कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि ज़िली तौर पे उनकी जो है वो उन्होंने साय का बताया नहीं कि एक छड़ी है अगर सूरज ऊपर हो जाए तो उसका साया आता ही नहीं है, सारे उन्होंने हवाले दिए कि इस लिहाज से हज़रत मुस्लिम कोई माने उनका नहीं रखते, वो मानते हैं। सिफ्त के तौर ये रात का भी जिक्र किया कि रात को अगर छड़ी मानी रात को उसका साया कोई नहीं होता। हाँ जी, आखिर में जो है ना, तो क्या इस एग्जाम्पल से क्या, अच्छा ओके आगे चलते हैं। अगर मुझे पढ़ने देना, मैं आपको बता दूं, मुझे पढ़ने दे थोड़ा सा, ठीक है ना। ओपनाइज क्या दिखा रहे हैं? हाँ जी, अब मैं हाँ, थोड़ा ये वही है हमारे खिलाफत। हम हमारा ये मजमून चल रहा है अभी हमारा एक पेज रहता है, चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं, पढ़ें, लेकिन हमने पढ़ना तो सारा ही है। अपने आप क्या दिखा रहे हो ओपनाइज? मैं मुझे लगा था शायद इससे आई थिंक वो भट्ट साहब जो कहना चाह रहे हैं ना सिर्फ वाली बात, वो अपनी जगह एक वो भी हम पढ़ेंगे, उसको भी देखते हैं, उसको हम पढ़ा है सुना है, लेकिन उससे कोई हमको इससे कोई हाँ, लेकिन उन्होंने कहा नाश कि तो नहीं बना सिफ्त रहे के कि तौर हमने पर वो हमें पूरी पढ़ी। उम्मत अंदर शामिल है। नहीं जिल के हाँ, तौर जिल पर, के तौर हाँ जी जिल के तौर पर उन्होंने कहा है, सिर्फ के तौर पर नहीं कहा। यही तो आपको जो है ना, मैं इसलिए कहा था कि जब मुझे अगर पढ़ने दे थोड़ा सा तो आपको मजमून वाज़ेह हो जाएगा, फिर आप पढ़ेंगे। पेज नंबर बता दें, पेज नंबर बता दें। ये पेज नंबर पहला ही है, पहला पेज, और हेडिंग जो है उसके नीचे लिखा हुआ है उन्होंने, तो आप ये बात नोट कर लें जो अब हमने पेज 9 है ना, पेज 9 पे पहुंच गए थे। हाँ जी, पेज पहला है, आपने शायद उसको नोट भी किया होगा लेकिन जेहन से शायद निकल गया। हाँ जी देखिए, शायद नोट भी किया होगा आपने। अच्छा मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, लिखा है कि एक तकरीर थी और इसमें अहमद वाली पेशगोई के मुतल्लक बयान किया था कि बिलहाज नाम के ये पेशगोई हज़रत मुस्लिम इस्लाम के मुतल्लक है, ठीक है ना, ज़ाती नाम जहाँ पे है वो हज़रत मुस्लिम इस्लाम के मुतल्लक है। फिर आगे लिखते हैं, गो सिफ्त अहमियत के अव्वल और अकमल मजहर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यही मैं बात बयान करती हूँ। कहाँ से पढ़ रहे हैं? ये इब्तदाई लाइनों से, ये लाइन में बताता हूँ कि नंबर कितनी है। ये है 1 2 3 4 चौथी लाइन से ये बात शुरू हो जाती है। गो सिफ्त अहमियत के अव्वल और अकमल मजहर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी कि जो बातें सारे एक मिनट, मुझे किसी को नजर आ रही है चौथी लाइन में? एक मिनट में नजर आ रही है। एक मिनट अब आप बड़ा करें। किसको? ये ना 1 2 3 4 5, मुझे इस पर नजर नहीं आ रहा। अच्छा ये आप कौन सा पढ़ रही हैं? मैं पढ़ रहा हूँ जो उन्होंने पेश किया था अपना, क्या कहते हैं, ये अल-फज़ल का अखबार अल-फज़ल कादियान दारुल-उलूम मोरखा 11-14 नवंबर 1916, 11-14 नवंबर। आप शायद कोई और पढ़ी, मुझे नहीं पता। वहाँ पर यही इसमें अहमद के मुतल्लिक मौलवी साहब के ऐलान का जवाब। अच्छा ठीक है, आगे जाएं जरा। ये 3-5 है। एक मिनट अच्छा ये हवाला जो है ना वो मैंने आपको भेजा हुआ है पीला करके, आप व्हाट्सएप पे देखें। आगे जाएं जरा, आगे नीचे करें। नहीं वो हेडिंग जो है, हेडिंग पढ़ाएं मुझे इसके ऊपर। मौलवी मोहम्मद अली के मुतालबात अजीबा का जवाब। मेरे पास जो हवाला है वहाँ पे लिखा हुआ है मौलवी मोहम्मद अली साहब के ऐलान का जवाब इस्मा अहमद के मुतल्लिक। जी, तो आप मुझे बता दें कि मैंने क्या चीज़ गलत पढ़ी है, मैं वो निकाल। नहीं वो जो जिल का कहते हैं ना, वो जिल में उन्होंने कहा है कि जिल में पूरी उम्मत आ जाती है। आप सिफ्त कह रहे थे बात जी, सिफ्त के उसके बारे में जो जिक्र है ना सिफ्त का, आप इसी हवाले की बात कर रहे थे, किसी और हवाले की बात कर रहे थे? यही हवाला आपने पढ़ा था ना, उसमें उन्होंने कहा था कि जिल्ली तौर पर उम्मत भी आ जाती। मुराद ये है कि अदमसी इस्लाम को जिल्ली तौर पर शामिल वो तो है, अहमियत नहीं रखता। ये जो आप कह रहे हैं ना सिफ्त अहमद की बात है, वो पेज नंबर मुझे बताइएगा, मैं निकालूं। एक मिनट वो मैंने एक मिनट मुसीम, अच्छा ये आपने, ये पेज नंबर है 3-4 3 या 4
اب یہ 3-4 لکھا ہوا ادھر جلد 4 صفحہ 44 پتہ نہیں یہ پرانی انہوں نے. نہیں لیفٹ کے اوپر دیکھیں نا. اچھا نیچے جائیں آپ, نیچے جائیں. اچھا اسی سے ریلیٹڈ جو بٹ صاحب کہہ رہے ہیں نا, یہ مجھے اس میں انوائرمنٹ لو میں ملا, اگر میں پڑھ دوں تھوڑا سا. نہیں اسی حوالے سے انہوں نے, اس حوالے میں انہوں نے کہا ہے کہ لکھا ہوا ہے جو میں غلط کہہ رہی ہوں, تو میں نے کہا میں اپنی غلطی صحیح کرنا چاہتی ہوں. ہاں جی میں پڑھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں آپ کو بھیجا ہوا ہے واٹس ایپ پہ وہ حوالہ, آپ دیکھ لیں. آپ وہیں سے دیکھ کر مجھے بتا دیں کہ اس میں اس حوالے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس اخبار میں 1916 دسمبر میں جہاں میں غلطی کی ہے, غلط بولا ہے, وہ بتا دیں مجھے. ہاں جی وہ میں بتا رہا ہوں, وہ ہے اب صفحہ نمبر یہاں پہ نیچے 470 لکھا ہوا ہے, اوپر لکھا ہوا ہے کہ نمبر, ہاں نمبر 43, شاید یہ نمبر 43 ہے صفحہ نمبر, دیکھیں نمبر 43 لکھا ہوا ہے 43. ہاں لیکن لیفٹ کے اوپر بھی لکھے ہوئے نا نمبر 3-4, یہ دیکھیں ادھر بھی دیے ہوئے ہیں 3-4 دیے ہوئے ہیں. اگر آپ بڑا کریں اب میری اسکرین کو بڑا کریں گے تو میں. اچھا یہ جو بٹ صاحب کہہ رہے ہیں نا یہ مجھے مل گیا ہے, یہ انوارو لو میں, لیکن یہ اسی حوالے سے ملنا چاہیے نا. اوپن آئیز وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے, اسی حوالے سے بالکل لفظی وہی ہے یہ والا. قرآن کریم میں, یہ قرآن کریم میں جو احمد کی خبر دی گئی ہے, یہ ابھی بٹ صاحب بتا دیں گے, وہ میں بتا رہا ہوں. قرآن کریم میں جو احمد کی خبر دی گئی ہے اس کے متعلق میں نے وہ آیات پڑھ دی جن میں احمد کا ذکر ہے, اور اب میں خدا تعالیٰ کے فضل سے بتاتا ہوں کہ ان آیات میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مصداق حضرت مسیح موعود ہیں, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف صفت احمدیت کی وجہ سے اس کے مصداق ہیں, ورنہ جس احمد نام کے انسان کے متعلق خبر ہے وہ حضرت مسیح موعود ہیں. یعنی یہ بات کر رہے تھے نا کہ صفت احمدیت کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے نا. ہاں جی ہاں جی, اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں وہ کوئی ذکر نہیں صفت کا ہوا, اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ درست نہیں کہہ رہی, آپ نے پڑھا ہوا ہے بار بار یہ ہم پڑھ چکے تھے. ہاں جی ہاں جی, یہ ہم گزرا تھا ہماری نظر سے شاید یہ لارڈ, ہاں جی ہاں جی, تو اس میں میں کہہ رہا تھا صرف صفت احمدیت کی وجہ سے اس کے مصداق ہیں. اچھا تو یا پھر آگے کیا جو ان کے آپس میں چیلنج ہو رہا ہے اس کے اندر صفت احمدیت ثابت کرنی ہے, کہیں دونوں فریق میں سے کسی نے دینے ہیں اس کے اوپر بات کرنی ہے؟ میرا نہیں خیال کو دے گا اس میں سے, اس میں بات ہی نہیں کر رہے وہ انہوں نے صرف کیا ذلیت پہ دینی ہے؟ ہاں جی ہاں جی, دیکھیں دعویٰ کیا تھا ذلیت پہ دینی ہے؟ نہیں میرا نہیں خیال. انتظامی طور پہ بات کرنی ہے؟ ہاں جی اس کے اوپر میرا نہیں, اس کے اوپر بھی نہیں کرنی, اس کے اوپر بھی نہیں کرنی. پھر پڑھیں آپ, پڑھیں, صحیح کہہ رہی ہیں باجی, مجھے چھوٹا کر دیں اسکرین کو, کوئی نہیں. ان میں سے کسی بھی یہ جو دعوے تھے نا یہ ہم نے تو لکھ کر رٹ لی ہیں, سامنے لکھے ہوئے ہیں کئی دفعہ, کہ ایک نے مولوی صاحب نے ثابت کرنا ہے کہ احمد نام کی پیش گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نشانات ان پہ پورے ہوئے ہیں, اور خود انہوں نے اپنے آپ کو مصداق ٹھہرایا ہے. یہ میں نے الفاظ ان کے ہی لکھ رہی ہوں. خلیفہ ثانی نے ثابت کرنا ہے کہ احمد نبی مرزا صاحب ہیں, ایک منٹ بات کمپلیٹ کر لوں, احمد نبی مرزا صاحب ہیں, نشانات مرزا صاحب پر پورے ہوئے ہیں. یہ اس پہ بحث چل رہی ہے, اس میں غلطی کچھ کری تو بتائیں. اس میں آپ غلطی کر رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے اس مضمون حضرت مسلم موعود نے لکھا ہے کہ آپ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذلی طور پہ شامل کرتے ہیں. وہ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے مولوی صاحب کا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ذلی طور پہ اس میں شامل ہیں, جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذلی طور پہ تو پوری امت ہی آ جاتی ہے, اور ذلی طور پہ شامل ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اس لیے وہ چھڑی کی مثالیں بھی دے رہے ہیں کہ آپ کا دعویٰ جو مثال کیا دی ہے اب دیکھیں نا, ہم پڑھ چکے کیا سمجھایا. ہاں جی, کہ اگر چھڑی کی مثال دی ہے کہ اگر رات کو اس پہ کوئی سایہ نہیں ہوتا, اگر سورج اس کے سر پہ آ جائے تو اس کا کوئی سایہ نہیں ہوتا, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ سایہ ثابت کیا انہوں نے کہ یہ ذل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں جی, کہ ذل کی اہمیت نہیں ہے. ہاں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ حضرت مسیح السلام کو یہاں پہ ذلی طور پہ لیتے ہیں تو یہ بذات خود کوئی خاص چیز نہیں ہے, اگر یہاں سے آپ نکال. ہاں جی, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حضرت مسیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی نام کے لحاظ سے جو ہے نا وہ لیتے ہیں, اور حضرت مسیح السلام کو ذلی طور پر لیتے ہیں. اور حضرت مسلم موعود نے یہ کہا ہے کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ ذاتی نام کے لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہیں, اور صفاتی نام کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر آگے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ صفاتی لحاظ دعوے میں نہیں ہے, ثابت کرنے میں نہیں ہے صفاتی نام کے لحاظ سے. یہ انہوں نے 3-4 دفعہ یہ چیز لکھی ہے,
انہوں نے کہا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہی ہیں باجی، چیلنج میں یہ دعوے چیز میں نہ نہیں ہے اس شامل طرح ہے۔ ذکر بات یہ ہے کہ ابھی ان میں جو ہے ابھی اتفاق وہ اپنے چیلنج کو بیان کر رہے ہیں سارے مضمون میں. بھائی ان کا کیا چیلنج تھا، میرا کیا بات کر رہا ہوں، تو یہ تو بات درست ہے کہ اگر آپ ایک بات کرتے ہیں، ایک جملہ، ایک چیلنج دیتے ہیں کسی کو، وہ آپ سمجھانے کے لیے کہ میں چیلنج کیا دے رہا ہوں، اس سے میرا کیا مراد ہے، اور تم جو چیلنج دے رہے ہو وہ کیا ہے، وہ تم نے ثابت کرنا. وہ اس تحریر ہے ہی اس مسئلے کے لیے کہ میرا کیا چیلنج ہے اور کیسے قبول ہوگا، اس کی کیا شرائط ہوں گی. نہیں تو میں نے اس میں دونوں کے چیلنج کو میں نے کیا غلط بتایا وہ مجھے بتائے نا. دیکھیں اٹسا بات یہ ہے کہ انہوں نے جو واجب بات بتا رہی ہیں وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس میں انہوں نے دلائل جو مین اپنے پوائنٹس رکھے تو ان میں یہ بھی کہا تھا اپنے فریق کو جو ان سے بات کر رہے تھے مولوی صاحب کو کہ آپ یہ بتائیں کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چسپا ہو رہے ہیں. آپ نے یہ ثابت کرنا ہے، یہ آپ پہ برڈن آف پروف آپ پہ ہے، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اس میں کہاں ثابت ہو رہے ہیں اس آیت سے، اس کے اندر، اس احمد کے اندر. تو بیسیکلی وہ یہی تو کہہ رہے ہیں. آپ نے بہت بات صحیح کی ہے کہ صفتی لحاظ سے وہ ایک ضمنی بات کے طور پر انہوں نے وہاں ضرور لکھی ہے، لیکن اصل مین پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ یہ انہوں نے ثابت کرنا ہے، مولوی صاحب نے. یہ تو اپنے پاس رکھتے اگر انہوں نے ثابت کرنا ہوتا یہ چیز. اوپن آئی صاحب دوبارہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ذاتی نام کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں اور ذلی لحاظ سے مسیم السلام کو لیتے ہیں. درست؟ اس میں کوئی اختلاف ہے تو بتائیں. ذاتی لحاظ سے اور ذیلی لحاظ سے کس کو لیتے ہیں؟ ذلی لحاظ سے حضرت مسیم السلام کو لیتے ہیں. یہ ہے مولوی صاحب کا دعویٰ جو مضمون پڑھ کے مجھے سمجھ آیا. ہاں جی اوکے، جی مولوی صاحب کا ہے یہ. ہاں جی ٹھیک ہے نا. تو حضرت مسلم موعود کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے دعوے کی دلیل دیں گے کہ یہاں پہ ذاتی نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلتا ہے. یہی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ دلیل آپ نے دینی ہے. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دعویٰ یہ ہے جو اس کی دلیل میں دوں گا کہ یہاں پہ اس میں ذات کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے. درست بات؟ کیا آخری بات نہیں میں نے سنی. میں یہ دلیل اس بات کے دوں گا کہ ذاتی اس میں ذات کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں. یہی ان کا دعویٰ ہے نا حضرت مسلم موعود کا کہ یہ دلائل میرے ذمہ ہیں کہ نام اسم ذات کے. ہاں یہی کہا نا انہوں نے. آپ دوبارہ پڑھ لیں، آپ نے خود پڑھا تھا، میں نے نوٹ کیا تھا. یہی لکھا بھی ہم نے. ہاں جی اس کے جو دلائل ہے وہ میرے ذمہ ہیں. پھر بات آ جاتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہے. وہ پھر وضاحت کرتے ہیں کہ وہ التزامی طور پہ وہ ضروری ہونا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا 3-4 دن پہلے کہ وہ محمد اور احمد ہیں تو یہ احمد ہیں، وہ نہیں تو یہ نہیں. پھر آگے وہ مثالیں دیتے ہیں. چھت کی مثال نہیں دی انہوں نے، مگر بیٹے کی مثال بھی دے گا کہ کسی بیٹے کا. انہوں نے اس کو شامل کیا اس کیا کہنا چاہیے اس کے اندر. انہوں نے اس کو ایک سائٹ کی بات کر کے نا ضروری قرار دیا انہوں نے. لیکن انہوں نے اسی تحریر کے اندر، اسی تحریر میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ بھی کہا تھا کہ اس میں ہم ضروری نہیں ہے کہ یہ اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستاق ہیں، اس میں ضروری اس سے ان کی کوئی حد تک نہیں ہوتی. یہ بھی بات ہوئی تھی کہ اس میں اگر ان کو نہ کریں، کیونکہ انہوں نے خود بھی نہیں اس چیز کا کبھی کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پہ چسپاں کیا اس چیز کو. یہ بات بھی پڑی تھی، یاد آ رہا ہے پروفیسر صاحب؟ ہاں جی دیکھیں وہ بات سمجھے، صفت والی بات کسی میں شامل ہی نہیں کی انہوں نے ڈائریکٹ سیدھی بات لکھی، اور اتنی دفعہ لکھی ہے، بار بار لکھی ہے، ریپیٹ کی ہے کہ آپ وہ صرف 2 چیزیں ثابت کریں گے کہ احمد نبی مرزا صاحب ہیں اور نشانات مرزا صاحب پہ پورے ہوئے ہیں. دیٹس اٹ. باقی ساری باتیں ثانوی ڈسکشن میں آئی ہیں، ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے. آپ میری بات سنیں. انہوں نے چھت کا ذکر کیا ہے کہ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر بیٹے کا ذکر ہوگا، دیکھیں فرض کر ایک جملہ ہے وہاں پہ چھت لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں جو چھت ہے وہ دیواریں ہیں. حضرت مسلم موعود کہہ رہے نہیں، یہاں پہ چھت ہے تو چھت کا ہی نام ہے، دیواریں اس میں لازمی ہیں. یہ دلیل وہ دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں التزامی طور پہ شامل ہے. وہ شامل ہیں تو مسیح موعود احمد نکلتے ہیں. یعنی کہ نام کے لحاظ سے ذاتی نام انہوں نے کہا کہ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ذاتی میرا نام احمد ہے. یہ آپ مولوی صاحب آپ کے ذمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دعویٰ کیا ہو. ٹھیک ہے سمجھیں. وہ مثالیں جو دے رہے ہیں وہ کیوں دے رہے ہیں چھت کی اور بیٹے کی مثال؟ وہ کہتے ہیں جب بیٹا ہوگا تو اس میں ماں باپ بھی ہونا ضروری ہے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ لازمی ہے کہ جب محمد کی بات کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہے.
बट बात तो यहाँ सिर्फ मज़ाक की हो रही है ना, तो मज़ाक के लिहाज से तो ऑब्वियसली वो इस चीज़ को ही समझ रहे हैं ना कि अगर पहले जिस तरह उन्होंने ज़ैद की एग्जांपल भी दी थी कि ज़ैद आके वो पहले हमें साबित करना ज़रूरी नहीं है कि उसका दावा करें, क्योंकि अब अगर आ गया उसने दावा कर दिया तो उसकी बात मानी जाएगी, हमें नहीं ज़रूरत कि पिछले का हम साबित करें कि वो गलत था या जैसे भी था। ये भी उन्होंने एग्जाम्पल दी थी उन्होंने। हाँ जी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने तो यही कहा है कि इसमें ज़ात के हवाले से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ही है